حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، اور توڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ اگر تم رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو پھر میرا تمہیں سخت عذاب پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ، اور وہ جو جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس سے جڑتے ہیں جس کے جڑنے کا اللہ نے کیا دیا ہے، حکم دیا ہے۔ ان یوصل ویخشون ربهم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یوصل ملتے ہیں، جوڑتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، نافرمانی کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، اگر ہم اس کا حکم مانیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور حساب کی
برائی کا اندیشہ رکھتے ہیں، یعنی حساب پہنچنے کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اس کی حدوں کو توڑیں گے تو پھر اس کا عذاب ہمیں پہنچے گا، اگر ہم اس کی حدوں کی حفاظت کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت ہم تک پہنچے گی، اللہ کا فضل پہنچے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ اب مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں دو تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ کی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بعض انبیاء کرام کو مانا جائے اور بعض کو نہ مانا جائے، یا اسلام کی بعض باتیں مانی جائیں اور بعض باتیں اسلام کی نہ مانی جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ جو بھی رسول آئے ہیں، جو بھی شریعت کا حکم آیا ہے، سب پہ ایمان لانا ہے اور سب کو ماننا ہے، اور اگر ایک کا آپ نے انکار کیا دوسرے کو مانا تو تب بھی جس کو آپ مان رہے ہیں وہ آپ کا ماننا معتبر نہیں ہوگا۔ اور دوسری تفسیر یہ بیان کی ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا، فرمایا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ جڑو، اور اللہ نے رشتہ داروں سے توڑنے سے منع کیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، جوڑنا ہے۔ تو یہاں سادات کرام بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، دیگر جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان سے جڑ کے رہو، تو ان سے جڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ علماء سے دوری تباہی ہے، رشتہ داروں سے جوڑنا اللہ کو توڑنا اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، تو لہذا اپنے علماء سے اور حضور کی آل سے اور حضور کے اصحاب سے اور حضور کی امت کے اولیاء صالحین سے جڑیں، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے حکم دیا گیا۔ تو آج میرا جو آپ کے سامنے موضوع ہے جس پہ آج میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے حقوق۔ آج بعض لوگ نمازی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، صدقہ وغیرہ بھی دیتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے معاملے میں وہ بہت لاپرواہی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان سے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، ان کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتے، اور جیسا وہ معاملہ کرتے ہیں یہ سامنے سے ویسا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی رشتہ دار احسان کرے تو آپ بھی کرو، یہ تو عدلے کا بدلہ ہوا۔ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے ٹوٹے تم اس سے جڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کرو، یہ ہے صلہ رحمی۔ آج ہم کہتے ہیں اس نے ایسا کیا تھا ہم بھی ایسا کریں، وہ ہماری شادی میں نہیں آئے تھے ہم کیوں شادی میں جائیں، وہ ہمارے باپ کے مرنے پہ جنازے میں نہیں آتے ہم کیوں جائیں۔ ارے بھائی آپ اگر ویسا کریں گے جنہوں جیسا انہوں نے کیا تو آپ میں اور ان میں کوئی فرق تو نہیں رہے گا، آپ میں اور ان میں کوئی فرق تو نہیں رہے گا۔ آپ نے مومن بننا ہے، اور مومن نیکی میں ہمیشہ پہل کرتا ہے، نیکی میں ہمیشہ پہل کرتا ہے۔ اگر اس نے برائی کی ہے، مومن کی صفت یہ ہے وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا، وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے۔ کیوں کہ اسے پتا ہے کہ حساب لینے والا میرا اللہ ہے، جب وہ میرا محافظ ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو گالی دیتا ہے، جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور سامنے والا اس زیادتی کا بدلہ نہیں دیتا، صبر کرتا ہے، تو اللہ اس صبر کرنے والے کے لیے ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی مدد کرتا رہتا ہے، جو اس کی کیا کرتا رہتا ہے، مدد کرتا رہتا ہے۔ آج ہم رشتہ داروں کے ساتھ ملنا تو دور کی بات، ہم رشتہ داروں کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان نہیں کرتے، ہم ان سے جڑنے کی بجائے اگر کوئی ان سے جڑا ہو تو ہم اس کو توڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ بیوی زور لگاتی ہے کہ کسی طریقے سے میرا شوہر بھائیوں سے جدا ہو جائے، ماں باپ سے نہ ملے، بس ہمارا الگ ایک گھر بن جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیسا ہمارا معاشرے کا جو ہے وہ مزاج بن گیا، کیسا جو ہے وہ ایک ماحول ہم نے بنا دیا جو گھٹن کا سا ماحول ہے۔ جس باپ نے بیٹے کو جوان کیا وہ ایک بہو تلاش کر کے لے آئے،
آج وہی بہو اسی کے ماں باپ کی دشمن بنی، وہ بھائی جو اپنے بھائی کی شادی پر خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں وہی بہن بھائیوں سے جدا کرنے میں لگ جاتی ہے۔ تو ایسا رویہ، ایسا طرز عمل پیش کرنا یہ سراسر اسلام کی اور شریعت کی مخالفت کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کی بیماریاں تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے، یعنی تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں کچھ بیماریاں تھیں، وہ تمہارے اندر بھی میں دیکھتا ہوں کہ آ گئی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ پہلی امتوں میں کون سی بیماریاں تھیں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں بغض، حسد، یہ بہت زیادہ حسد کرتے تھے ایک دوسرے سے، لڑائیاں، کسی کا اچھا نوالا، اچھا لباس، اچھا گھر، اچھی گاڑی سواری وہ ہضم نہیں ہوتی تھی دوسرے بھائی کو۔ تو آج وہ چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہے، ہم بجائے اللہ سے مانگنے کے ہم جلتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، یار اس کو کیوں اچھا مل گیا، اس کا گھر کیوں اچھا مل گیا، اس نے 2 چھتیں کیوں ڈال لی ہیں، میری ایک چھت کیوں ہے۔ اس کٹن میں ہم اللہ کی عطا پر ناراض ہوتے رہتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، اور بغض ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے حوالے سے نفرت آ گئی ہے کہ اگر اس نے کوئی ہمارے ساتھ معاملہ کر لیا ہم اس کو دل میں رکھ لیتے ہیں، ویری بن جاتے ہیں، معاف نہیں کرتے، اس کی غلطی کو درگزر نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ سدھار کی بجائے تباہی کی طرف جا رہا ہے، گمراہی کی طرف جا رہا ہے، ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے، ذلت کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اس وقت مسلمانوں کی بین الاقوامی سطح پہ سوچ یہ بن گئی ہے یار فلسطین پہ بم برسا رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا، ہمارا ملک تو صحیح ہے۔ اسی سوچ نے یہود و نصارہ کو اتنا دلیر کر دیا، وہ جب چاہتے ہیں کسی ایک اسلامی ملک پہ بم برساتے ہیں، کیوں کہ انہیں پتا ہے مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ افغانستان میں اگر امریکہ حملے کر رہا ہے تو پاکستان کو کوئی سروکار نہیں، بلکہ وہ معاونت کریں گے، اڈے دیں گے، برساؤ۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے محلے کی سطح پہ وہ یہی ہے کہ بھائی ہم نے کھا لیا ہے، باقی بھوکے مرتے ہیں، مرتے رہے، ہمیں کیا۔ حالانکہ یہ اسلام کی جو پاکیزہ معاشرہ ہے اس کی نفی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی؟ سرکار نے فرمایا جب کوئی اچھی چیز پکاؤ تو اس میں شورا زیادہ رکھ لو، پانی زیادہ ڈال دو، اگر بوٹی نہیں دے سکتے شوربا ہی پڑوسی کے گھر میں بھیج دو۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ تو پڑوسی کے حقوق ہیں، اور وہ قریبی رشتہ دار، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، ان کی اولادیں ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے یہ جو حدیث پاک میں نے بیان کی، حضور نے فرمایا ان 2 بیماریوں کی وجہ سے قوموں کے اخلاق، ان کا تہذیب، ان کا تمدن برباد ہو جاتا ہے۔ جس قوم میں حسد آ جائے، جس قوم میں بغض آ جائے، یہ دونوں چیزیں اخلاقیات کو تباہ کر دیتی۔ بڑوں کا ادب نہیں رہتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں رہتی، رشتوں کی پہچان نہیں رہتی، بس وہ دل میلے ہو گئے نا۔ باپ کی کسی سے لڑائی ہے، اس نے بیٹے کو بھی یہی تعلیم دی، یہ میرا دشمن ہے، اس سے دشمنی کرنی ہے۔ اللہ، اس نے ایسا کیا تھا، آپ نے بھی ایسا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے اخلاقیات تھی اور دشمنیوں کے بھی جو ہے وہ کچھ اصول ہوا کرتے تھے۔ باپ کی اگر بھائی سے لڑائی ہے وہ بیٹوں کو کسی طرح کی بے ادبی کے لیے ابھارتا نہیں تھا، وہ کہتا تھا نہیں یہ تمہارا چچا ہے، یہ میرا اور میرے بھائی کا معاملہ ہے، تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم اس کا ادب کرو، تم اس کا احترام کرو۔ آج الٹ ہو گیا سارا زمانہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے والے کی عزت کے علاوہ کوئی چیز نہیں بڑھتی، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اسے کیا کرتا ہے؟ بلندی عطا فرماتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ صدقہ دے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ مال کیا ہے؟ بڑھتا ہے خرچ کرنے سے۔ اور افضل نفلی صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے باپ پہ خرچ کرے، اپنی ماں پہ خرچ کرے، افضل صدقہ ہے۔ نفلی صدقات میں افضل صدقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے حقدار اس کے ماں باپ، پھر اس کے بھائی، پھر اور رشتہ دار، ماں باپ دونوں کی طرف سے ان پہ خرچ کرے۔ تو یہاں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے یار ان سے میٹھی بات تو کر سکتے ہو رشتہ دار جوڑنے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے حوالے سے
رشتہ داروں کی طرف بڑھتا ہے اللہ ہر قدم پر اس کے درجے بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ایسا سخت معاشرہ آ گیا، بھائی بھائی کا اچھا کھانا پسند نہیں ہے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بھائی ایک دوسرے سے ایسی دشمنی کرتے ہیں، شاید کہ دشمن اور بھی دوسرے دشمن کی اتنی دشمنی شاید نہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر یہ حسد آ گیا، بغض آ گیا، کینہ آ گیا، عداوت آ گئی، یہ جلن، یہ قرب یہ ہمارے اندر آ گئی، جس نے ہمارے چین اور سکون کو برباد کر دیا۔ کسی کا اچھا لباس دیکھ لیا، اسی جلن میں رات کو نیند نہیں آئے گی، جلتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، کسی کا اچھا گھر ہے، رہا نہیں جائے گا، اپنے گھر کا کچرا رات کے اندھیرے میں اس کے دروازے کے سامنے پھینک آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ، اپنے گھر کے سامنے سے جھاڑو دے کے دوسرے کے دروازے کے سامنے پھینک دیں گے۔ یہ آج ہمارا جو ہے وہ مزاج بن گیا، اور حضور نے فرمایا معاف کرنے سے کسی کی عزت کام نہیں ہوتی، بلکہ معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو صلح میں معافی میں پہل کرتا ہے اللہ اسے جنت میں بھی پہلے داخل فرمائے۔ آج ہم انا بنا لیتے، انا کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا، اللہ اکبر، یہی وجہ ہے آج ہمارے معاشرے برباد ہے۔ مولوی کیا کریں بیچارے، وہ تو بتاتے رہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس وقت پورا معاشرہ، میں کسی اس کا نہیں کہہ رہا، پورا معاشرہ جہاں اچھے لوگ ہیں برے لوگ بھی ہیں، ہر فیلڈ میں ہیں، میری فیلڈ میں بھی اچھے برے لوگ موجود ہیں، اللہ اکبر، آپ کی فیلڈ میں بھی اچھے برے لوگ موجود ہیں، اللہ اکبر۔ اگر ہم سارے اپنے آپ کو سدھار لیں تو خدا کی قسم دنیا ہی ہمارے لیے اللہ جنت بنا دے گا۔ اگر ہم شریعت کی روشنی میں ہم جو ہے وہ اگر اس کو بنا لیں، سوار لیں، اس کو اپنے آپ کو سدھار لیں، اور دوسرا فرمایا تواضع کرنے سے، عاجزی کرنے سے اللہ بندے کے درجے بلند فرماتا ہے، اللہ اس کو لوگوں میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اکڑنے والا لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور جھکنے والا، تواضع کرنے والا، وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہ۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جو بندہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے اللہ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل فرمائے، جہنم سے معروف کر دیا جائے گا۔ اب محدثین کرام فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کو جائز سمجھتا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، منع کیا ہے کہ رشتہ داروں سے جڑو اور رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑو۔ وہ یوں سمجھے کہ اللہ کے قرآن کی نفی کر رہا ہے، اور جو اللہ کے قرآن کی ایک آیت، ایک لفظ کی بھی نفی کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور جو بندہ مومن اگر اس چیز کی نفی نہیں کرتا کہ اللہ نے حکم دیا لیکن اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، ایسے آدمی کو جنت میں بعد میں ڈالا جائے گا، پہلے اس جرم کی سزا کے لیے اس کو جہنم میں ضرور اس کی سزا اس کو دی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ایسی باتیں بھی کڑوی لگتی ہیں کہ مولوی صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ مزاج بن گیا، آج ہم جو کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں بس وہی ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل والے بھی یہی کہتے ہیں نا، اگر ان کے نبی ان کو کوئی حکم دیتے جو ان کی خواہش سے ٹکراتا وہ دشمن بن جاتے نبیوں کے۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج سابقہ کتابیں سوائے قرآن کے اصلی حالت میں موجود نہیں، کیونکہ جو ان سے ٹکراتی تھی وہ نکال لی، جو ان کے موافق تھی وہی چیز اس نے کیا کر دی، رہنے دی۔ آج ہم بھی وہی چاہتے ہیں کہ ہمارے کانوں کو لطف پہنچایا جائے، ہمارے دلوں کو سرور پہنچایا جائے، تاکہ ہمیں کسی طرح کی جو ہے وہ ہماری خواہش سے کوئی چیز، ہماری انا سے کوئی چیز نہ ٹکرائے۔ اللہ اکبر۔ دین اس چیز کا نام نہیں، دین لوگوں کی اناؤں کا یا لوگوں کی خواہشات کا نہیں، بلکہ شریعت جو حکم دے رہی ہے، مسلمان کا کام ہے کہ وہ شریعت کے حکم پر اپنے سر خم کرے۔ مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ اسلام کے احکام کے سامنے اپنا سر خم کرنے والا، جو اکڑ جائے وہ اسلام سے بغاوت کر رہا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 روز سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ 3 روز سے زیادہ مسلمان بھائی سے بات چیت چھوڑ دے، زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ اس 3 دن کے اندر دوبارہ اپنے بھائی سے صلح کیجیے، تعلق جوڑیے۔ آپ اپنی طرف سے حجت کر لیجیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو جڑتے، وہ نہیں جڑتے۔ آپ اپنی حجت پوری کیجیے،
آپ پہ پھر وبال نہیں ہوگا، اس پہ وبال ہوگا جو آپ کی قدر نہیں کر رہا، آپ کی قدر نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک علماء نے فرمایا اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ایسا ہے جو سخت ہے، آپ کی نیکی کا بدلہ ظلم سے دیتا ہے، زیادتی سے دیتا ہے، آپ جڑ رہے ہیں، شریعت کا حکم مان رہے ہیں، وہ آپ کو کمزور سمجھ رہا ہے کہ شاید میری اس کے بغیر نہیں گزرتی، تو پھر ایسے منہ چڑے کو پھر تھوڑا سا سبق سکھانا بھی شریعت نے جائز قرار دیا۔ پھر ایسے کو اس کی اصلیت، اس کی اوقات یاد دلائی۔ جب اس کو یاد دلا دیں گے پھر اس کو پتا چلے گا بھائی یہ تو مومن ہے جو مجھ سے جڑ رہا ہے، قرآن حدیث کا حکم مان رہا ہے، میں اس کی کمزوری نہیں، اس کی کمزوری اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، جس کو بجا لانے میں یہ پہل کر رہا ہے، میری طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اس کو احساس ہو جائے تو پھر اس سے جڑیے۔ پھر شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس سے دیر تک اپنے تعلق خراب رکھو، جب اس کو احساس ہو جائے، وہ جب اپنی لہجے میں نرمی پیدا کر لے، مزاج اچھا کر لے، تو پھر بہت سے لوگوں کے مزاج پیسے زیادہ آنے سے بھی خراب ہو جاتے ہیں نا، جب جیسے ہی پیسہ جاتا ہے پھر مزاج بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا مسلمانوں کا مزاج پیسہ بن گیا، جس کے پاس زیادہ پیسہ اس کا مزاج الگ ہے، مختلف ہے، اس کے سلام لینے کا طریقہ دیکھو، اس کے کھانے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ارے بھائی، مسلمان اگر آسمان کی بلندیوں کو بھی چھوڑے تو وہ وہی ہوتا ہے جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیسے میں عزت نہیں، حضور کی شریعت پہ عمل کرنے میں عزت ہے۔ عزت دار وہی ہے جو جتنا زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو کیا کرتا ہے، بجا لاتا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو بجا نہ لائے، نافرمانیوں پہ تو لائے، اور دنیا کی آسائشوں میں وہ اللہ کی مخلوق سے نفرت کرنے لگے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر جانے، اتنا کافی ہے اس کے گناہگار ہونے کے لیے، کچھ اور گناہ نہ بھی کرے، یہی اس کو گناہگار کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کسی کو حقیر جانے اپنے سے۔ اللہ اکبر۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیا شان والے فضل کرے تے بخشے جامن، میں ورگے مکالے۔ اللہ نافرمان تھا ابو لہب، اتنا سونا تھا، اس کے گال آگ کے انگاروں کی طرح چمکتے تھے، لیکن باغی تھا اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ جب مرا ہاتھوں سے نہیں، لمبے ڈنڈوں سے اس کو دھکیل کے گڑھے میں ڈال دیا۔ ایک تھا حبشہ کا کالا بلال، لیکن تھا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار، جس مکہ میں وہ غلام تھا، جب مکہ فتح ہوا تو سرکار نے اسی غلام کو مکہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ یہ ہے جو شریعت کی جو ہے وہ پیروی کرتا ہے، جو غلامی مصطفیٰ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، پھر وہ یہاں بھی سلطان ہے، وہ حشر میں بھی سلطان ہے۔ پھر یہ غلامی اس کو سکندری اور سلطانی عطا فرما دیتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے جو ہے وہ قطع تعلقی نہ کریں۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو کئی سالوں سے، اور قطع تعلقی یہ ہے کہ جس سے تمہیں کوئی معاملہ ہو اس کی شکل نہ دیکھو، رخ موڑ لو، راستہ بدل لو۔ اللہ اکبر۔ یہ شریعت نے منع کی، فرمایا تھا اپنی یہ دل کی جو سختی ہے اس کی قربانی دو، صلح کرو، چند لوگ ڈال کے صلح کرواؤ، صلح میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے، صلح میں ہی تمہارے لیے خیر ہے، کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور سرکار کا ہاتھ میں نے پکڑا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں سرکار کا ہاتھ پکڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت کے دن سرکار کا دست شفقت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ افضل اعمال میں سے افضل عمل بتائیے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ،
اسے جوڑو جو تمہیں کاٹے، اسے جوڑو جو تمہیں کاٹے، یہ افضل عمل ہے۔ جو کاٹے تم کاٹو، تم اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ افضل عمل ہے جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو۔ تو اس کو کہاں بھاگتا ہے یار، آجا چھوڑ، تیرا بھائی ہو، ایک ہی ماں کہ جو ہے وہ پیٹ سے پیدا ہونے والے، کہاں جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور نے کیا فرمایا؟ افضل اعمال ہے، یہ افضل عمل ہے کیا؟ جو کاٹے تم اس سے کیا کرو؟ جڑو۔ اور حضور نے فرمایا اسے دو جو تمہیں محروم کرے، اسے دو جو تمہیں محروم کرے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اس سے اعراض کرو، اس سے درگزر کرو جو تمہارے ساتھ ظلم کرے۔ بدلہ نہ لو، اللہ پہ چھوڑ دو، صلح کر لو۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ دنیا میں ہی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو صلہ رحمی توڑنے کا گناہ ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نماز نہ پڑھو یہ بھی گناہ ہے، روزہ نہ رکھو یہ بھی گناہ ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ حج فرض ہے نہ کریں یہ بھی گناہ ہے، اسی طرح جھوٹ ہے اور بہت سے گناہ ہیں۔ اللہ سارے گناہوں کی سزائیں مؤخر کر دیتا ہے، لیکن یہ جو صلہ رحمی کی گناہ کی سزا ہے نا، اللہ اس کو زیادہ دیر تک نہیں روکتا، بہت جلد دنیا میں ہی اللہ قطع رحمی کرنے والے کو اس کے گناہ کا عذاب کا مزہ چکھاتا ہے۔ دنیا میں ہی ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ جو آج لوگ اس سے محبت کرتے ہیں وہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا ہوتا ہے برا ہونے لگتا ہے، وہ دنیا میں اپنی ذلت خود دیکھ لیتا ہے، آخرت میں تو جو ہوگی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو افضل عمل ہے بھائی جو تم سے رشتہ دار ٹوٹے تم اس سے جڑو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جڑو۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، میں تو ان کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہوں، غموں میں شریک ہوتا ہوں، وہ سامنے آ جائے میں ملاقات بھی کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ خیر والا معاملہ کرتا ہوں، لیکن میرے رشتہ دار میرے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے، تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں بھی ایسا کروں؟ سرکار نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا پھر تو ان میں کوئی فرق تو نہیں رہے گا۔ ارے وہ توڑ رہے تو توڑے گا، تو اور اس میں کوئی فرق تو نہیں۔ فرمایا ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تجھے جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ جڑنے کا حکم دیا ہے، تو اپنا کام کیے جا، باقی معاملات اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ تیری مدد فرمائے گا۔ اگر تو جڑے گا نا وہ کاٹتے ہیں، تو ان کو معاف کرے گا وہ پھر بھی ظلم کرتے ہیں، تو بس اپنی ریت پال، تیری حفاظت کے لیے اللہ فرشتے مقرر کر دے گا جو تیرے محافظ بن جائیں گے، تجھے تیرے رشتہ دار کبھی نہیں گرا سکتے، تجھے تیرے رشتہ دار کبھی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، تو اپنا کام کیے جا۔ تو آج ضرورت ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اپنے جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اپنے اماں ابا، آج ہمارا نوجوان اپنے ماں باپ کا صحیح معنوں میں ادب بجا نہیں لا رہا، دوستوں یاروں سے اپنی باتیں دل کی کہتا ہے، ابا سے نہیں کہتا، اماں کا ادب نہیں ہے، آنکھیں ملاتا ہے باپ سے، منہ چڑھاتا ہے، بڑے بھائی کا ادب نہیں کرتا، بڑا بھائی باپ کی جگہ۔ اللہ اکبر۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، کوئی اس کی معافی کا نسخہ دے دیں، عمل بتا دیں تاکہ وہ میرا گناہ معاف ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ سرکار نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے، تیری ماں کی بہن؟ اس نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جا کے اپنی خالہ کے ساتھ صلہ رحمی کر، اس میں سلوک کر، اس کی خدمت کر، اس کو خوش کر، جب تیری خالہ تجھ پہ راضی ہو جائے گی تیرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اللہ راضی، ابا راضی تو اللہ راضی، اماں راضی تو اللہ راضی۔ اگر ماں کو پیٹ کرو گے یاد رکھو جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ ارے وہ عظمت والی ہستی جس کے قدموں کے نیچے بیٹوں کی جنت ہے، جب بندہ اس کو پیٹ کرے گا پھر کہاں سے خیر پائے گا؟ تو اماں ابا کا خدمت، ان کا ادب کریں اور بھائیوں کے ساتھ جڑیں۔ یہ بیویوں کے کہنے پہ آ کے ضرور الگ ہو جائیں، جوائنٹ فیملی میں اگر آپ کی بیوی نہیں چاہتی ٹھیک ہے الگ ہو جائیں، لیکن دلوں سے ان کو الگ نہ کریں، دلوں سے ان کو الگ نہ کریں۔ گھر الگ ہو دل الگ نہ ہو، ان کی خوشی غمی میں ضرور شامل ہو۔ اس نے عمل یہی ہے کہ آپ سے جو ہو سکے ان کے ساتھ آپ خیر کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں، ان کے ساتھ جڑیں، ان کا دل نہ توڑیں۔ اگر اسی نفرت میں مر گئے
اللہ کو بھی ناراض، اللہ کے رسول کو بھی ناراض۔ یاد رکھو ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے قطع رحمی کرنے والے کو، اس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرے گا میں اس کو معافی نہیں دوں گا، میں اس کو کیا کروں گا؟ معافی نہیں دوں گا۔ بعض لوگ ہیں آج ہمارا معاشرہ جو بن گیا، کبھی کبھار میں جو ہے وہ ایسی باتیں کر جاتا ہوں، آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہیں کہ مولوی صاحب بھی ایسی باتیں کریں۔ آج جو رشتہ دار ہمارا ہم سے صلح کر لے، تعلق کر لے، ہم کہتے ہیں اس کا کوئی ہے مفاد، اس کا کوئی کما ہے۔ جو بندہ معذرت آ کے کر لے گھر میں، دیکھو جی یہ لیٹ گیا ہے، ایسی ایسی باتیں کر کے ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر! حالانکہ حضور نے فرمایا تواضع کرنے والا، معافی مانگنے والا، سلام میں پہل کرنے والا جنت میں پہلے جائے گا۔ جو سلام میں پہل نہیں کرتا بعد میں، جو صلح میں پہل نہیں کرتا بعد میں کرتا، وہ بعد میں جنت میں جائے گا، وہ بعد میں جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر! تو صلہ رحمی کریں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب سرکار مکہ سے مدینہ پاک ہجرت فرما کے تشریف لا رہے تھے تو جب میں بھی گیا زیارت کے لیے، حالانکہ یہ یہودیوں کے عالم تھے، تو کہا اس وقت حضور اونٹنی پر سوار تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا امامہ شریف جو ہے وہ اوپر سائے کی طرح تنا ہوا تھا، اور سرکار فرما رہے تھے لوگوں سلام کثرت سے کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، نماز قائم کرو، اور جو تمہیں سے توڑے تم اس سے جڑو، اور رات کے آخری پہر میں نوافل پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، نماز تہجد۔ تو سرکار فرما رہے تھے اگر تم ان باتوں پہ عمل کرو گے تو سلامتی کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ کیا کر دے گا؟ جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں برائیاں عام ہو چکی ہیں اور قدم قدم پہ فتنے پھوٹے ہوئے، تو لہذا آج کا میرا جو موضوع تھا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ اپنے اماں ابا کا ادب کریں، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا کریں، ان کی اولادوں کے حقوق ادا کریں، اپنے خاندان کے جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، اصول ہیں یا فروع ہیں، آپ ان کا احترام بجا لائیں، ان کے ساتھ کسی طرح کا ناراضگی کا معاملہ نہ کریں۔ اگر آپ نے ناراضگی کی تو جب تک رشتہ دار ناراض رہیں گے تو آپ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ بھلے آپ کی ان کی غلطی ہے، آپ اللہ کے رسول کے حکم پہ عمل کریں کہ وہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، آپ اپنی طرف سے اچھائی کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ دونوں جہاں کی عزت عطا فرمائے۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور کے آنے سے پہلے باپ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا ہے، حضور کی آمد سے پہلے بیٹا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے منڈی میں لے جاتا تھا، میرا باپ بکا ہوا ہے، کوئی ہے خریدنے والا؟